بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ملک عبدالرحمان۔ ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے الیکشنز کے حوالے سے اہم ترین ریمارکس دیے گئے ہیں، اور یہ جو ریمارکس ہیں اس کے بعد کیا الیکشن کمیشن اور جو گورنر ہیں KPK کے اور پنجاب کے وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور الیکشن کی تاریخ دیں گے یا نہیں، یہ تو ابھی دیکھنا ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے کچھ 4 سے 5 دن پہلے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دی جائے، جس کے بعد نہ ہی تو الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی پروگریس ہوئی، اور گورنر پنجاب ایک نئی لاجک اور منطق لے کر سامنے آئے، اور ان موصوف کا کہنا تھا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں مجھے تو کوئی بات کہی نہیں گئی، یہ تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے، اور اسمبلی تو میں نے تحلیل ہی نہیں کی، تو میں کیسے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہوں؟ تو گورنر صاحب کو کوئی بتائے کہ اسمبلی آپ نہیں توڑ سکتے۔ اسمبلی توڑنا وہ کسی بھی وزیر اعلیٰ کا اختیار ہوتا ہے، آپ نے صرف اس سمری کے اوپر دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے جب اس سمری کے اوپر دستخط کر دیے تو اس کے بعد وہ آپ نے الیکشن کی تاریخ دینی ہوتی ہے۔ اگر ان کو آئین کا نہیں پتا تو کوئی جائے اور اس کو آئین پڑھا دے، لیکن میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ان کو سب کچھ پتا ہے، یہ صرف اپنے ہینڈلرز کے کہنے پہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ لیکن ایسے میں عدالتوں سے وہ اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جن سے کچھ تو امید بنتی ہے کہ یار پاکستان کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، شاید یہ بات درست نہیں ہے، اور کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ جسٹس جواد حسن کے بھی کل ریمارک سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں، یہ میں ان کی باتوں کا مفہوم کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میں دیکھتا ہوں کون چونچا کرتا ہے، اور 90 دن گزرنے دیں، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے چیف جسٹس نے بھی آج ریمارکس دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر سے کیوں مشاورت کی ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اب دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی اہم ترین نکتہ ہے۔ ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے اس کو جب سمری آ جاتی ہے اور اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو گورنر ہے وہ الیکشن کمیشن کو تاریخ دیتا ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو الیکشن کروانا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ الگ ہے، کیونکہ یہ سارا پروسیس جب ہو گیا تو گورنر نے نئے الیکشن کی تاریخ نہیں دی، تو اس کے بعد عدالت میں گئی تحریک انصاف، اور عدالت کی جانب سے گورنر کو نہیں کہا گیا بلکہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں، یعنی کہ عدالت نے جو طریقہ کار تھا وہ چینج کر دیا۔ انہوں نے الیکشن کو کہا کہ آپ گورنر سے مشاورت کر کے آپ الیکشن کی تاریخ دیں، اور یہی پوائنٹ وہ چیف جسٹس نے اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن گورنر کے ساتھ کیوں وہ مشاورت کر رہا ہے، ہم نے تو الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ تاریخ دیں۔ تو وہاں پر DG الیکشن کمیشن موجود تھے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے کل گورنر پنجاب سے مشاورت کی ہے، اور گورنر سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے منٹس ابھی تک وصول نہیں ہوئے، اور اس معاملے پر گورنر پنجاب شاید قانونی راستہ اپنائیں گے۔ جس کے بعد جسٹس عائشہ ملک، جو کہ پاکستان سپریم کورٹ کی واحد فیمیل جج ہیں، انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ کو انتخابات کے لیے مشاورت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ شاید ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو گورنر سے مشاورت کا حکم دیا ہے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے تو پھر الیکشن کمیشن مشاورت کرے، لیکن مین پوائنٹ اس میں یہی ہے کہ سپریم کورٹ بھی اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں۔ اگر ان کو یہ لگ رہا ہوتا نا کہ ہم ہائی کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے تو سپریم کورٹ سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دینی تھی، لیکن یہ سپریم کورٹ میں اب تک نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اب سے پہلے بھی اور اب بھی یہ بات کئی مرتبہ یہ کر چکے ہیں کہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے جو وکلا ہے، لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن، اس کے علاوہ بڑے بڑے جو بھی وکیل ہیں، وہ سارے یہ بات کر چکے ہیں کہ 90 دن سے زائد اگر ایک دن بھی ہوگا تو جو لوگ الیکشن نہیں کروا رہے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کون ہے جو کہ ان کو چپ کروا کے بیٹھا ہے اور حوصلہ دے کے بیٹھا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ اگر تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پاور ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو آئین میں ایک ترمیم کروا لینی چاہیے، اور اس میں لکھ دینا چاہیے کہ ہم جو مرضی کریں گے، آئین ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو آئین ہے یہ صرف سویلینز کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن اگر اس میں ان کا کردار نہیں ہے، جیسا کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنا چھوڑ دی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو PDM والے ہیں وہ توہین عدالت اور توہین آئین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ اس وقت کی سچویشن ہے جو کہ اب ساری جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے کہیں پر، اور کئی بار جو ہے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ خارج بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ عدلیہ کا اس وقت کا جو کردار ہے اس کو وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کیسے وہ یہ بات جو ہے ایک لائن لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور یہ درست ہے۔ میرے خیال میں ان کے لیے یہ کام بڑا مشکل ہوگا، لیکن الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے ہیں۔ الیکشن کی تاریخ اب سے 1 مہینے بعد بھی یہ دے دے، پھر بھی 90 دن میں ہی ہونے ہیں۔ 90 دن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے مہینے میرا خیال ہے کہ 13 یا 14 تاریخ کو اسمبلی ختم ہو گئی تھی، تحلیل ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج 15 تاریخ ہے، تو 1 مہینہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 60 دن رہتے ہیں نئے الیکشنز کے ہونے میں، چاہے اگلے مہینے میں تاریخ دے دیں یا اس سے اگلے مہینے میں۔ اگر 90 دن سے لوگ آگے لے کر جاتے ہیں تو یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو گئے۔ ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔